चंगेज खान। नाजरीन किराम, दुनिया के जालिम, सफाक और वहशी तरीन बादशाह जंगी जर्नलों की बात की जाए तो चंगेज खान का नाम सरे फहरिस्त आता है। चंगेज खान मंगोल कबीले का एक जालिम तरीन और जाबिर हुक्मरान था। वो अपनी बर्बरियत और मजालिम की वजह से रुए जमीन पर मशहूर था। उसके हाथ करोड़ों इंसानों के खून से रंगे हुए थे। सबसे पहला कत्ल तो उसने अपने घर में बचपन में ही अपने भाई को खाना छीनने पर ही कर दिया था। यहाँ से ही आप अंदाजा लगाएं इसके बेरहम दिल का आखिर वो कौन से अवामिल थे जिसकी वजह से वो एक सफाक और जुनूनी था। उसने लाखों बल्कि करोड़ों लोगों का कत्ल किया। दरियाए ओनोन के किनारे बहुत से खाना बदोश कबाइल आबाद थे, जिसमें एक कबीला मंगोल भी था। चंगेज खान 1162 में इसी मंगोल कबीले में पैदा हुआ था। उसके माँ बाप ने उसका नाम तैमोजिन रखा, जिसका मतलब लोहे का या लोहार के है। कहते हैं कि जब चंगेज पैदा हुआ तो उसकी हथेली पर एक सुर्ख रंग का निशान था। रिवायात के मुताबिक उनका ख्याल था कि ये बच्चा बड़ा होकर तारीख में अपना नाम पैदा करेगा। दरिया ओनून के किनारे चूंकि बहुत से कबाइल आबाद थे, आपस में लड़ाई झगड़ा करना उनका मामूल था। उन कबाइल में एक तातारी कबीला था जो उनका सख्त मुखालिफ था। चंगेज खान ने अपनी जिंदगी के इब्तिदाई अय्याम बड़ी कसमपर्सी से गुजारे, चूंकि मंगोलों और तातारियों की आपस में नहीं बनती थी और वो एक दूसरे के दुश्मन थे। इसी वजह से उनका किसी न किसी बात पर आपस में झगड़ा रहता था। यह है इसरू टीवी और मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह। मंगोल्स हिस्ट्री की ये हमारी सेकंड वीडियो है, जिसमें हम नजर डालेंगे दुनिया के जाबिर तरीन हुक्मरान या जंगी जर्नैल चंगेज खान की जिंदगी पर कि किस तरह एक छोटा सा बच्चा एक छोटे से कबीले से उठकर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का हाकिम बना। पिछली वीडियो में हमने दुनिया के खतरनाक जंगजू हलाकू खान की जिंदगी पर वीडियो देखी थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। नादरीन, चंगेज खान की उम्र उस वक्त बमुश्किल 9 साल की होगी जब उसके दुश्मन तातारियों ने उसके बाप सकाई नामी को जहर देकर कत्ल कर दिया। अभी वो बाप की जुदाई का दुख भूलने भी न पाया था कि उसकी माँ और 6 बहन भाइयों को उसके अपने कबीले ने निकाल दिया। चंगेज खान परिंदों का शिकार करके अपना और माँ समेत 6 बहन भाइयों का पेट पालता रहा। वो जिंदा रहने के लिए दरख्तों के पत्ते और छाल खाकर जिंदगी के दिन गुजारता रहा। जवानी में ही उसके एक हरीफ कबीले ने उसे उठा लिया और घने जंगलों में ले जाकर वहां छोड़ दिया। उसके गले में लकड़ी का एक तख्ता बांधकर कई दिनों तक उसे भूखा प्यासा रखा गया। वो अब मजीद मुश्किलात में घिर चुका था और अपने मुखालिफ कबीले का गुलाम बन चुका था। आखिरकार वो एक दिन हिम्मत करके दुश्मन के चुंगल से फरार होने में कामयाब हो गया। एक दिन उसने परिंदे का शिकार किया और वो परिंदा उसका सौतेला भाई लेकर खा गया। अगले ही दिन गुस्से में उसने उसे कत्ल कर दिया। जवानी के दौरान उसकी हरीफ कबीलों के साथ लड़ाई झगड़ा अक्सर रहता था, चूंकि वो झगड़ालू तबीयत का मालिक बन चुका था और किसी भी जुल्म जबर का मुकाबला करने के लिए तैयार रहता था, जिसके नतीजे में उसके दुश्मन कबीले उसकी जवान बीवी, जिसका नाम बोरता खान था, अगवा कर लिया। वो काफी अरसे तक मुखालिफ कबीले के चुंगल में रही, क्योंकि चंगेज अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था और वो थी भी बहुत खूबसूरत। उसकी बाजियाबी के लिए चंगेज खान ने मुखालिफ कबीले पर चढ़ाई कर दी। आखिरकार वो अपनी बीवी को बाजियाब कराने में कामयाब हो गया। इसी तरह उसके बाप ने भी अपनी जवानी में एक लड़की को अगवा किया था। बादअज़ां उसके साथ शादी कर ली। 1162 ईस्वी में वस्ती एशिया के मैदानों में एक छोटे से खाना बदोश कबीले में पैदा होने वाले चंगेज खान अपनी जंगी महारत और वसी तरीन ज़मीनी सल्तनत को फतह करने के लिए मशहूर हुआ। सबसे पहले वो मंगोल कबाइल के तमाम सरदारों से मिला और मिलकर दूसरे इलाकों को फतह करने के लिए मंसूबाबंदी की, जिसमें वो कामयाब हुआ। 1175 ईस्वी में सरदारों ने चंगेज खान को मुतफ़िका तौर पर अपना सरदार मुंतखब कर लिया। फिर उन्होंने मिलकर अपने हामियों की फौज जमा की और बाद में उसने दूसरे कबाइल के सरबराहों के साथ राबते बढ़ाना शुरू किए और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद 20 की दहाई के शुरू में उसने लामतनाई फतुहात हासिल की। वो एक बड़ा बहादुर और दिलेर जंगजू था। उसने बड़ी होशियारी और चालाकी के जरिए से दुनिया की तारीख में तमाम जंगजुओं से दुगना से भी ज्यादा रकबा फतह किया। उरूज के दौर में उसकी मंगोल सल्तनत 11 मिलियन मुरब्बा मील कोरिया से यूरोप तक फैली और मशरकी और मगरबी सकाफतों को बराह रास्त राबते मिलाने की कोशिशें की, जिसमें वो कामयाब रहा। 1206 तक उसने अपने झंडे तले स्टेप कॉन्फेडरेशन को कामयाबी के साथ मजबूत किया और अब उसने अपनी तमाम तर तवज्जो
بیرونی فتح کی طرف دینا شروع کی۔ کچھ مصنفین نے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک بے رحم اور خونخوار شخص تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جینیاتی طور پر لاکھوں خاندانوں کے بانی کہلوانے کی وجہ سے اس نے پیچیدہ اور حیران کن تاریخ رقم کی، یعنی دنیا کے ہر 200 شخص میں سے ایک کے خون میں چنگیز خان کا خون دوڑتا ہے۔ چنگیز خان اب منگولوں کا عظیم خان بن چکا تھا۔ اسے 1206 تک چنگیز کاہن کا اعزازی خطاب بھی ملا۔ اس کا اصلی نام تیموجن تھا۔ ایک قبائلی اجلاس میں منگولوں کا سردار قرار دیا گیا تھا، جس کو رلتائی کہا جاتا تھا۔ اگرچہ خان ایک روایتی لقب ہے جس کا مطلب ہے رہنما یا حکمران۔ مورخین ابھی تک چنگیز کی ابتدا کے بارے میں غیر یقینی ہیں، لیکن سیاق و سباق میں اس کا ترجمہ عام طور پر اعلیٰ حکمران یا عالمگیر حکمران کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ایک بااثر شخصیت کے لیے چنگیز خان کی ذاتی زندگی، یہاں تک کہ اس کی جسمانی شکل و شبہات کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، لیکن اس کی کوئی بھی تصویر یا مجسمہ اس زمانے کا باقی نہیں بچا، بلکہ مورخین کے پاس بہت کم معلومات ہیں۔ اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ بہت متضاد یا ناقابل اعتبار ہیں۔ زیادہ تر واقعات میں مورخ بیان کرتا ہے کہ چنگیز خان قد کاٹ میں لمبا اور جسمانی طور پر مضبوط تھا، اور اس کے لمبے بال اور لمبی جھاڑی دار داڑھی تھی۔ سب سے حیران کن وضاحت 14ویں صدی کے فارسی تاریخ نویس راشد الدین نے کی ہے، جس نے دعویٰ کیا کہ چنگیز خان کے بال سرخ اور سبز آنکھیں تھیں۔ راشد الدین کا بیان قابل اعتراض ہے، چونکہ وہ خان سے ذاتی طور پر کبھی نہیں ملا، اور یہ حیرت انگیز خصوصیات نسلی طور پر مختلف قسم کے منگولوں میں کبھی نہیں سنی گئی۔ چنگیز خان نے اکثر دوسری ریاستوں کو باہمی مشورے اور پرامن طریقے سے منگولوں کی حکمرانی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا موقع دیا، لیکن وہ مزاحمت کرنے والے کسی بھی معاشرے پر تلوار چلانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا۔ 1219 میں جب خوارزمی سلطنت کے شاہ نے منگولوں کے ساتھ معاہدہ توڑا تو چنگیز خان نے انتقام میں ان سے چن چن کر بدلے لیے۔ اس کے بعد چنگیز خان نے شاہ کو شاہراہ ریشم کے ساتھ سامان کے تبادلے کے لیے بھی ایک قیمتی تجارتی معاہدے کی پیشکش کی تھی۔ اس تجارتی معاہدے میں آنے والے چنگیز خان کے سفیروں کو قتل کر دیا گیا، تو چنگیز خان نے جواب میں فارس کے خوارزمی علاقوں پر اپنی منگول فوج کی پوری طاقت اتاری، جس کی وجہ سے شاہ کی فوج کو شکست فاش ہوئی۔ اس جنگ میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے اور شاہ کی سلطنت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ لیکن چنگیز خان وہیں نہیں رکا۔ اس نے مشرق کی طرف واپس آ کر اور منگول رعایا کے گروپ زیزیا کے ٹینگوٹس کے خلاف جنگ چھیڑ کر اپنی فتح کا اعلان کیا۔ چونکہ اس گروپ نے خوارزم پر حملے کے لیے فوج فراہم نہ کی اور چنگیز خان کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور بغاوت کے مرتکب ہوئے، انتقام کے طور پر چنگیز خان نے تنگوت افواج کو مار بھگایا اور ان کے دارالحکومت کو برطرف کرنے کے بعد خلاف ورزی کی سزا کے طور پر پورے تنگوت شاہی خاندان کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ اگرچہ یہ یقینی طور پر جاننا ناممکن ہے کہ منگول فتوحات کے دوران کتنے لوگ مارے گئے، بہرحال اس بات کا بین ثبوت ہے کہ چنگیز خان اس قدر سفاک اور جنونی تھا کہ وہ 4 کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کا قاتل تھا۔ انسانی تاریخ میں اس کے ہاتھ انسانی خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ چنگیز خان نے سمرقند سے بخارا جاتے ہوئے انسانی جانوں کو رونتا چلا گیا، پھر اس نے ہرات پر قبضہ کر لیا۔ ہرات کو فتح کرنے کے بعد وہ بغداد داخل ہوا اور وہاں اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ اس قدر انسانی خون کا پیاسا تھا کہ اس نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے تھے۔ اس سے بڑھ کر ستم ظریفی یہ کہ وہ انسانی کھوپڑیوں میں شراب ڈال کر پیتا تھا۔ قرون وسطی کے مردم شماریوں سے پتہ چلتا ہے کہ چنگیز خان کی زندگی کے دوران چین کی آبادی میں 1 کروڑ انسانوں کی کمی واقع ہوئی، اور علماء کا اندازہ ہے کہ اس نے خوارزمی سلطنت کے ساتھ اپنی جنگ کے دوران جدید دور کی ایران کی آبادی کا 3/4 حصہ ہلاک کر دیا تھا۔ یہ بات یقینی ہے کہ منگولوں کے حملوں نے پوری دنیا کی آبادی کو 11% تک کم کر دیا تھا۔ بہت سے جنگجوؤں کے برعکس چنگیز خان نے اپنے نئے فتح شدہ علاقوں کے لوگوں کے مختلف مذاہب کو قبول کیا۔ اس نے سب کے لیے مذہبی آزادی کا اعلان کرنے والے قوانین منظور کیے اور عبادت گاہوں کو ٹیکس میں چھوٹ بھی دی۔ اس کی فطرت میں رواداری کا ایک سیاسی پہلو بھی تھا۔ چنگیز خان جانتا تھا کہ اگر رعایا کو خوش نہ رکھا گیا تو وہ کسی بھی وقت بغاوت کر سکتی ہے، لہٰذا اس نے رعایا سے حسن سلوک برتا، لیکن منگولوں کا مذہب کے بارے میں بھی غیر معمولی لبرل رویہ تھا۔ جبکہ چنگیز اور بہت سے دوسرے لوگوں نے آسمان، ہواؤں اور پہاڑوں کی روحوں کی تعظیم کرنے والے شیطانی عقیدے کے نظام کی رکنیت اختیار کی۔ اسٹیپ قبیلے کے لوگ مختلف مذہبی گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، جس میں نستوری، عیسائی، بدھ مت، مسلمان اور دیگر دمشنانہ روایات کے حامل تھے۔ چنگیز خان کو روحانیت میں بھی ذاتی دلچسپی تھی۔
اور وہ اکثر مختلف مذہبی رہنماؤں سے ان کے عقائد کی تفصیلات پر بات کرنے کے لیے بھی ملتا تھا۔ اپنے بڑھاپے میں اس نے تاؤسٹ قبیلے کے رہنما کیو چوجی کو اپنے کیمپ میں بلایا اور ان دونوں رہنماؤں نے لافانی فلسفے پر طویل گفتگو کی۔ چونکہ منگول قبیلے کے لوگ تیر اندازی اور گھوڑ سواری کے بڑے شوقین تھے، چنگیز خان نے پورے خطے میں وسیع مواصلاتی نظام قائم کیا۔ اس سلسلے میں چنگیز خان نے ایک فرمان کے تحت کوریئر سروس کا آغاز کیا۔ اس سروس کو یام کا نام دیا گیا۔ اس نے قرون وسطی ایکسپریس وے کے علاوہ پورے منگولیا میں پوسٹ ہاؤس اور سڑکوں کی ایک منظم سیریز کا آغاز کیا۔ ہر ایک میل کے فاصلے پر رعایا کی سہولت کے لیے آرام گاہیں اور پناہ گاہیں بنائیں۔ اس نظام سے سامان، نقل و حرکت اور معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں مدد ملی اور تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرنے کے ذرائع کا اہتمام کیا۔ مواصلاتی نظام یام کی بدولت چنگیز خان آسانی سے فوجی اور سیاسی پیش رفت سے باخبر رہ سکتا تھا اور اپنے جاسوسوں اور اسکاؤٹس کے وسیع نیٹ ورک سے رابطہ برقرار رکھتا تھا۔ یام نیٹ ورک کی بدولت وہ اپنے سفر کے دوران غیر ملکی معززین اور تاجروں کی حفاظت میں بھی مدد کرتا تھا۔ بعد ازاں اس سروس کو مارکو پولو اور جان آف پلانو کارپینی نے بھی استعمال کیا۔ اب بات کی جائے چنگیز خان کی موت اور اس کی قبر یا مقبرے کی، تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی موت کیسے ہوئی یا اسے کہاں دفن کیا گیا تھا۔ چنگیز خان کی زندگی کے تمام رازوں میں سے ایک راز اس کی موت ہے۔ اس کی موت اپنے آپ میں ایک معمہ ہے کہ چنگیز خان کیسے مرا، کیسے اس کی زندگی کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کی موت 1227 میں گھوڑے سے گرنے سے لگنے والی زخموں سے ہوئی تھی، لیکن دوسرے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی موت ملیریا بخار سے ہوئی۔ کسی نے اس کی موت کے متعلق یوں کہا کہ ایک جنگ میں اس کے گھٹنے میں تیر لگا، تیر کا زخم اتنا گہرا تھا جو اس کی موت کا سبب بنا۔ مزید ایک یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسے چینی شہزادی پر زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے قتل کیا گیا تھا۔ چنگیز خان نے وصیت کی تھی کہ اس کی آخری آرام گاہ کو خفیہ رکھا جائے۔ مقبرہ غالباً برکھان خلدون نامی منگولیا کے پہاڑ پر یا اس کے آس پاس ہے، لیکن آج تک اس کا صحیح مقام کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کو کہاں دفن کیا گیا۔ سوویت یونین نے منگولیا میں اس کی یادگار کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ چنگیز خان کو اب ایک قومی ہیرو اور منگولیا کے بانی باپ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن 20ویں صدی عیسوی میں سوویت حکمرانی کے دور میں ان کے نام کے ذکر پر پابندی لگا دی گئی۔ منگول قوم پرستی کے تمام نشانات کو ختم کرنے کی گھناؤنی کوششیں کی گئیں۔ سوویت یونین نے خان کی یادداشت کو اسکول کی نصابی کتابوں سے ہٹا دیا۔ جو لوگ اس کی جائے پیدائش دیکھنے کے لیے آتے تھے اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے تھے، سوویت یونین کے اہلکاروں نے ان لوگوں کو وہاں جانے سے بھی منع کر دیا اور چنگیز خان کے تمام باقیات کو تباہ و برباد کر دیا، حتیٰ کہ اس کی یاد کو مٹانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 1990 کی دہائی کے شروع میں ملک کی آزادی کے بعد چنگیز خان کو آخرکار منگولیا کی تاریخ میں بحال کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ فن اور مقبول ثقافت میں ایک بار بار چلنے والی شکل بن گیا۔ چنگیز خان کے نام کو اولان باتور شہر میں ملک کے مرکزی ہوائی اڈے پر لکھوایا۔ آج کل اس کی تصویر منگول کرنسی پر بھی دکھائی دیتی ہے۔ منگولیا کو 2 آزاد ریاستوں میں آؤٹر منگولیا اینڈ انر منگولیا میں تقسیم کیا گیا ہے اور یہ دنیا کے نقشے پر چائنیز ریجن میں واقع ہے۔